صبح رمضان روح کا درمان صبح رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح رمضان اور مبارک کی پیاری صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت اور سعادتوں والی فرمائے۔ اللہ پاک کرے کہ رمضان کی برکات ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو نصیب ہوتی رہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو آج ایک پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دشمن ہے ابو جہل۔ ابو جہل کا بیٹا جب فتح مکہ ہوئی تو ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس شہر میں، اس بستی میں نہیں رہوں گا جہاں جن کے ساتھ میرے والد کی دشمنی رہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا تو میں ان کے ساتھ یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ ان کی زوجہ ہے ام حکیم۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم کہیں بھی جاؤ گے تمہاری شناخت نہیں ہے، تمہاری پہچان نہیں ہے، لہٰذا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ۔ بہرحال یہ اسی بات پر رہے کہ نہیں، میں یہاں پر کسی صورت بھی نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر، بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ام حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے شوہر ہیں اکرمہ، آپ ان کو امان دے دیں، ان کو معاف فرما دیں، وہ یہ کہہ کر یہاں سے یمن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریم آقا ہیں، کیا شفیق آقا ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں معاف کیا، امان عطا کی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کر چکی ہیں، اب یہ اپنے شوہر کو تلاش کرتی ہوئی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ تہامہ کے ساحل میں پا لیا اور جا کر انہیں ساری بات بتائی کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کر آ رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان عطا کر دی ہے، لہٰذا اب تم چلو اور جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جاؤ۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ کہاں ہاں معاف کر دیا ہے۔ اب یہ اٹھے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو دیکھا، میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آقا جو درگزر فرمانے والے ہیں، وہ آقا جو معاف فرمانے والے ہیں، وہ آقا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا بننے والے ہیں، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معافی کا اعلان فرمایا، انہوں نے معافی مانگی، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کیا۔ اسی وقت وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا، یوں دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک بڑا پیارا سبق ہے۔ بہت سے افراد ہماری بھی دل آزاری کرتے ہیں، بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے قریب رہنے والوں میں وہ افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی طریقے سے تکلیف دے بیٹھتے ہیں، کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد آ کر وہ معافی مانگتے ہیں۔ یہ معافی مانگ لینا اور آگے معاف کر دینا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب بندہ جس کا دل ٹوٹا ہو، دل آزاری ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے اور یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے، عمل کوئی بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس پر اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ روک لیتا ہے، اسے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان
مکمل کر دیا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل اللہ کے لیے ہوگا تو اس پر اجر, اور یقیناً کوئی بھی عمل جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اس پر ضرور اجر ملے گا. آج ہمارا ٹاپک ہے معاف کریں. جی ہاں, معاف کریں. ایک ہے معافی مانگنا, ایک ہے معاف کر دینا. آج ہماری بات انہی افراد سے ہوگی کہ جن کی دل آزاری ہوئی ہے. آج ہماری بات ان افراد سے ہوگی کہ جنہیں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے, جنہیں کسی نے دکھ پہنچایا ہے. آج ہم انہی کے حوالے سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ آج اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے, ماہ رمضان کی یہ سہانی گھڑیاں ہیں, معاف کیجئے, اپنے دل کو وسعت دیجئے اور معاف کیجئے. انشاءاللہ اس کی کیا کیا برکات ہیں, اللہ کا قرآن کیا رہنمائی فرماتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں, انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. اسلاف کے انداز کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, لیں گے کہ اسلاف کا انداز ہمیں کیا بیان کرتا ہے. مدنی چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے. پروگرام صبح رمضان مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے. انشاءاللہ ہمیں آج کے اس پروگرام میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام میں اپنے مہمانوں کو منچ پر دعوت دیتے ہیں. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ غلام محی الدین بھائی ہوں گے. غلام محی الدین بھائی کو مرحبا کہتے ہیں. سید ثاقب شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں سید صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ, مرحبا. ابراہیم مدنی آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے, مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابراہیم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, اللہ السلام علیکم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ثاقب بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام شامل کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے مبلغین آج کیا کہتے ہیں, کون کون سے سوالات کریں گے. آج تو بہت کچھ باتیں کرنے کا دل بھی کر رہا ہے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی. آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ مبلغین سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, جی ہاں, آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, فیس بک یوٹیوب کے اگر آپ ناظرین ہیں تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا. 0308262600 یہ نمبر ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں, 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے نمبر شو ہو رہا ہے. اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے آپ مبلغین سے ہی بات کر سکتے ہیں. ٹاپک پر معاف کریں, یہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا. اس ٹاپک پر مبلغین سے آپ کیا کہیں گے, ضرور بات شیئر کیجئے. نعت خواں اسلامی بھائی سے اگر کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. رمضان کی برکات اللہ پاک ہمیں بھی ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. آئیے مدنی چینل کے عزیز ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. احسان تجھے خالق نے طرحدار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین کی خاطر تمہیں سرکار
خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا رب ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کیونکہ محبوب کیا مالک کو مختار بنایا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ثاقب بھائی میں چاہوں گا کہ مزید بھی اس کے ایک دو شعر پڑھیں بہت مزہ آ رہا ہے یقین کریں سکون مل رہا ہے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا بے یارو مددگار جسے کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لالے ہلنوار بنایا
حسن لال بلندوار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح تار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ثاقب بھائی، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے ہی اتنی پیاری ہے، جس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے مدنی چینل کے ناظرین، دلوں کو تازگی ملتی ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یقین کیجئے بڑا سکون ملتا ہے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں۔ اور عاشقان رسول وللہ الحمد اسی لیے تو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تاکہ بگڑی بھی بن جائے، دلوں کا قرار بھی نصیب ہو جائے، دلوں کو سکون بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں آخری سانس تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے معاف کریں۔ آپ اس ٹاپک پر کیا کہیں گے؟ 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کال کے نمبر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اسکرین پر، کال بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا پیج ہے، فیس بک پیج، آپ اس کو فالو بھی کیجئے، اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کیجئے۔ یوٹیوب پر بھی پروگرام ہمارا دیکھا جا رہا ہے، آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کمنٹس کرنا چاہیں تو آپ فیس بک کے ذریعے کمنٹ کر کے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے۔ قرآن معاف کرنے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سجاد بھائی سے لیتے ہیں۔ سجاد بھائی، قرآن کریم معاف کرنے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جس انداز میں خوبصورتی کے ساتھ معاف کرنے، درگزر کرنے کے فضائل اور اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک آیت قرآن پاک کی رکھوں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس نے صبر کیا، کسی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اس کے اوپر زیادتی کی گئی، اور اس نے صبر کیا اور اگلے کو معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ ہمت والے کاموں میں سے، واہ واہ، یہ ہمت کوئی نارمل کام نہیں ہے معاف کر دینا، اور یہ وہ کیفیت ہے جس کو میں اگر ایک حدیث پاک کی روشنی میں ایک عمومی دعا ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ہمیں سکھائی ہے، اس میں اس کیفیت کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اے اللہ تو بڑا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، انک عفو کریم مہربان ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، فاعف عنا، ہمیں بھی معاف فرما دے، اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود بھی معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور ہمت والے کاموں میں اللہ رب العالمین نے اس کو شمار فرمایا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوہ، تم بھلائی کو چھپا کر کرو یا ظاہر کر کے کرو، ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ اللہ رب العالمین کی یہ خصوصی صفت کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم چھپا کر نیکی کرو، ظاہراً کرو، لیکن کسی کی خطا کو معاف کر دو، کسی کی غلطی کو معاف کر دو، تو سمجھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ رب العالمین قدرت کے باوجود معاف کر دینے والا ہے، قدرت قادر مطلق ہے مگر اس کے باوجود وہ معاف کر دینے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو کسی کے اوپر قدرت ہو، آپ انتقام لے سکتے ہیں،
آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے رب کو بہت پسند ہے, ہمارے رب کو بہت پسند ہے. تو اس بات کو اچھا ہمارے ہاں انتقام کی جو یہاں آپ نے جو قدرت پر بات کی نا, مجھے یہاں پر ایک روایت یاد آ رہی ہے, میں بیان کرتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ آگے کنٹینیو کیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہات کا رہنے والا آیا, آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا اللہ خود لے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ خود لے گا. مسکرانے لگ پڑا, مسکرا دیا. اچھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیوں مسکرا رہے؟ اس کے جو جملے تھے بڑے پیارے جملے. اس نے کہا کہ کریم جب قدرت پاتا ہے نا, کریم جب قدرت پاتا ہے نا تو معاف فرما دیتا ہے, اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. اور جب اللہ ہے وہ کریم ہے, قدرت فرمائے گا تو معاف فرما دے گا, حساب لے گا تو درگزر فرمائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیہاتی نے سچ کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اب صورتحال ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے, ہم بدلہ لینے کی جب بات کرتے ہیں کہ کسی نے ہمیں ستایا, ہم اس کا انتقام لینا چاہ رہے ہیں, بدلہ لینا چاہ رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے اس کی کیفیت کو کیا کن الفاظ میں بیان فرمایا قرآن پاک میں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, کہ آپ نے اگر کسی برائی کا بدلہ ہی لینا ہے تو سیم اتنی ہی لو, اتنا ہی بدلہ لو, اضافی نہ لو. کہیں اگر آپ اضافی بدلہ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا, یہ اضافی بدلہ ظلم ہو جائے گا. لہٰذا جتنا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم کسی کو سزا دینا چاہ رہے ہو تو اتنی ہی سزا دو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اس سے زیادہ نہ دو. تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. گالی کے بدلے میں تھپڑ, اور اینٹ کے بدلے میں جواب میں پتھر, اور پتہ نہیں کیا سے کیا دیا جا رہا ہے. ہمارا اسلام جو خوبصورت اسلام ہے اس کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو کسی نے ستایا ہے, ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے, معاف کر دیں, درگزر کریں. اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جہان کی عزتیں عطا فرما دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابراہیم بھائی کتنی مرتبہ معاف کریں؟ ایک مرتبہ ہو گیا نا, بس 2 مرتبہ ہو گیا, ستا ہی رہا ہے, تکلیف ہی دے رہا ہے, تکلیف ہی دے رہا ہے, وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. میں کیا کروں؟ ایک وقت آئے گا نا بس میری بھی برداشت ختم ہو جائے گی. قبلہ شاہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ ایک انسان سے تو یہی تقاضا کیا جائے گا کہ وہ حتی الامکان معافی اور درگزر سے ہی کام لے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور اگر ہمارا غلام غلطی کرتا ہے تو ہم کتنی مرتبہ معاف کریں؟ اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ. اور یہ 70 مرتبہ علماء جانتے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ تعداد کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے, تعداد کو معین کرنے کے لیے نہیں آتا. یعنی کثرت کے ساتھ معاف کرو, وہ جتنا اگر وہ یعنی بار بار معاف کرو. اب دیکھیں غلام پر تو بندے کو دسترس حاصل ہوتی ہے, پکڑ کرنا چاہے, اس سے فوراً بدلہ لینا چاہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن ہم تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, جو ہمارے قریبی تعلق دار ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارے رشتہ داریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور بسا اوقات ہم انہیں بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. گزارش ہے کہ رشتے جو ہے نا, جیسے گاڑی چلتی ہے تو گاڑی کے اندر پیٹرول ضروری ہوتا ہے, فیول ضروری ہوتا ہے, اور ایک وقت ڈیوریشن گزرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آئل چینج کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو رشتے کی جو گاڑی ہے نا شاہ صاحب, یہ بھی محبت کی فیول سے چلتی ہے, اور ایک ٹائم گزرنے کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ عفو, درگزر اور معافی کا آئل چینج بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. اور دیکھیں اگر ہم عفو درگزر سے کام نہ لیں تو یقین کریں کہ رشتہ داریاں چلنا مشکل ہو جائیں. رشتہ داریاں اور معافی, اگر معافی تلافی سے کام نہ لیں, ہر ایک بات پر پکڑ کریں, ہر ایک بات کو جو ہے وہ لے کر بیٹھ جائیں, یہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا نہیں کہ ہر بندہ بار بار غلطیاں ہی کرتا ہے, بعض لوگوں کا کچھ نوٹ کرنے کا معیار بھی کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. وہ ہر بات پر پکڑ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ بات پر جو ہے وہ یوں کہیں کہ جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا, ویسا نہیں ہوا, آپ گھر پہ کیا کر رہے تھے. اور اسی طرح جو بچوں کو روک ٹوک کرنے کا بھی بہت زیادہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے.
تو اگر آپ اتنا روک ٹوک اور اتنا جو ہے وہ چیزوں کو پکڑ کرنے کا جو ہے وہ اگر اپنا مزاج بنائیں گے تو زندگی کے اندر سروائیو کرنا اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کوئی چلتا بھی نہیں, ان کی دوستیاں بھی نہیں ہوتی, ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری رکھنا پسند بھی نہیں کرتا, اور ایسے لوگ پھر تنہائیوں کا جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ تو کوئی بیٹھتا نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو کوئی چلتا نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو جو ہے وہ کوئی, بھائی آپ کے ساتھ چلے کوئی کیسے؟ آپ تو جو ہے وہ بات بات پر نکتہ چینیاں کرنے والے ہیں, آپ تو بات بات کے اندر جو ہے وہ یوں کہیں کہ ایک ایک بات کو پکڑنے والے ہیں. تو ایسا کریں گے تو بندے بشر ہیں, ان سے جو ہے وہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ان سے جو ہے وہ یوں کہیں کہ بسا اوقات بشری تقاضے کے مطابق کوئی ایسے امور بھی صادر ہو جاتے ہیں کہ معافی کے علاوہ کچھ اور جو ہے وہ چارہ نہیں ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ آپ معافی اور درگزر سے کام لیں. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تمہاری بخشش فرمائے؟ تو ہم بھی تو یہ پسند کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے. تو جب ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال جل وعلا ہماری بخشش فرمائے, تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے اور انہیں معاف کرنا چاہیے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگوں پر بہت زیادہ انعام و اکرام فرمانے والے تھے, اور یوں کہیں کہ بسا کئی خاندان ایسے تھے کہ جن کا پورا خرچہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا کرتے تھے. ایک معاملہ ایسا ہوا کہ جس سے آپ کی انتہائی دل آزاری کا معاملہ ہوا, اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کے جو اخراجات تھے وہ روک لیے. تو قرآن حکیم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ جو ہے وہ عفو اور درگزر سے کام لیں. تو ہمیں تو یہی حکم ہے کہ جتنا ہو سکے ہم عفو اور درگزر سے کام لیں اور معافی سے کام لیں. ابراہیم بھائی اللہ کرے کہ یہ سوچ بن جائے, یہ ذہن بن جائے کہ میں نے معاف کر دینا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. میں قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھوں نا, میں اپنے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے کیوں نہیں رکھتا؟ میرے سامنے صحابہ اکرام کی سیرت کیوں نہیں ہے؟ میرے سامنے اہل بیت اطہار کی سیرت کیوں نہیں ہے؟ میرے سامنے اولیاء اکرام کی سیرت, ہمارے بزرگان دین کی سیرت کیوں نہیں ہے؟ ان کی اگر ہسٹری کو مطالعہ کیا جائے نا, ان کی سیرت کو پڑھا جائے, تاریخ کو, ان کی تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ کیا درگزر کرنے والے. خود پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز آپ نے سنا بھی ہوگا کہ فتح مکہ انشاءاللہ فتح مکہ کے ایام بھی قریب ہیں انشاءاللہ, وہ ایام کی جب فتح مکہ ہوا. لیکن آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شہر سے بے پناہ محبت ہے, مکہ شریف سے, جہاں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں, دنیا میں جلوہ گری جس شہر میں ہوئی, جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن تھا, جہاں اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہر بھایا ہوا ہے, دل میں بھایا ہوا ہے, اس شہر سے حضور ہجرت کر کے مدینہ پاک کی طرف رخصت ہوتے ہیں, اور یہ کہہ کر رخصت ہوتے ہیں مجھے تم سے بڑی محبت تھی. اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے, اس طرح کے الفاظ ہیں, میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا. حضور رخصت ہوئے, لیکن جب پلٹ کر آ رہے ہیں, کون سے لوگ ہیں, کتنا ستایا, کتنی تکلیف دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے تو چادر گلے میں ڈال رہے ہیں, یوں تکلیف دے رہے ہیں. کبھی طائف کے بازاروں میں ہے تو پتھروں سے لہو لہان کیا جا رہا ہے. دار ارقم ہے تو سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے, 3 سال تک سوشل بائیکاٹ ہے. نہ باہر کا تجارتی قافلہ اندر آ سکتا ہے, نہ یہ قافلہ, نہ یہ جو دار ارقم میں افراد ہیں یہ باہر والوں سے کوئی تجارت کر سکتے ہیں. سوکھے پتے کھا کر وہ افراد چند مسلمان گزارا کر رہے ہیں, چمڑے کو پکا کر ابال کر اس سے جو بھوک ہے اس کی شدت کو ختم کیا جا رہا ہے. کتنا مشکل وقت تھا, کتنا مشکل ٹائم پیریڈ تھا جو صحابہ کرام نے گزارا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اب وہی افراد جو راستوں میں کانٹے بچھانے والے تھے آج سامنے کھڑے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے جواب نہیں لے سکتے تھے؟ جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے, آج تو صحابہ کرام کھڑے ہیں, اور آج تو دین اسلام کی اتنی عظیم فتح ہے, فتح مکہ ہے. آج تو وہ غیر مسلم کے جنہوں نے ظلم کیا تھا, جنہوں نے ستایا تھا, آج وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. آج تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, لرزہ بھی طاری ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو آج ان کے پاؤں نہیں کاٹ سکتے تھے جنہوں نے
کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے چادریں گلے میں ڈال کر تکلیف دی تھی، تو کیا آج ان کی گردن نہیں ماری جا سکتی تھی؟ کیا انہیں ان کے ہاتھوں کو نہیں کاٹا جا سکتا تھا؟ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے نا، کیا جملہ تھا؟ حضور فرماتے ہیں آج میں تم سے وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ عام معافی کا اعلان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لے اس کے لیے امان ہے، کہ جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ امان اتنا عام معافی کا اعلان کر دیا، یہ عام بات نہیں ہے، عام بات نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیف دی گئی ہے، حضور کی آل کو، حضور کی شہزادیوں کو تکلیف دی گئی تھی، آپ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم یہ سوچ بنائیں، ہوگا نا کسی سے کوئی معاملہ، ایک ہے کوئی آیا ہی نہیں آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے، لیکن اگر کوئی آ گیا نا، آ گیا معافی مانگنے کے لیے، اپنا دل بڑا کر رہا ہے معافی مانگنے کے لیے، معاف نہیں کر دینا چاہیے غلام محی الدین بھائی۔ ہمارا حق نہیں بنتا کہ بس ایک بندے کو ہو گیا نا، یہ ریلائز ہو چکا ہے کہ میری غلطی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیں مجھے، تو اب میرا بھی تو حق بنتا ہے نا، شریعت میری بھی تو رہنمائی کرتی ہے کہ میں اب انا پرستی والا ماحول نہ کر لوں، انا کا معاملہ نہ بنا لوں، معاف کر دوں اللہ کی رضا کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کرنے کا تو قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا، لیکن یہ معاف کرنا، معافی اختیار کرنا، خود معافی مانگنا، تو یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، خدا کی قسم معافی مانگنا بھی آسان نہیں ہے اور معاف کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ آسان نہیں، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبانوں پر یہ بیان کرنا عام ہے، لیکن جس کے ساتھ گزرتی ہے پھر اس کا بیہیویئر دیکھا جاتا ہے، معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، بعض اوقات وہ جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا غلام محی الدین بھائی، کتنے افراد ایسے بھی آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے معاملات ہو گئے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ وہ افراد کے جن کو واقعتاً دین کا علم ہے، دین کی سمجھ ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں آ کر ایسا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ایسے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ قرآن پاک میں دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب سے ذکر فرمایا گیا، خذ العفو، اے محبوب معافی اختیار کریں، یعنی معاف کر دینے کو اختیار کریں، خذ العفو، معاف کر دینے کو اختیار کریں، وأمر بالعرف، اور ساتھ ساتھ بھلائی کا حکم بھی دیں، معاف بھی کرنا ہے، اور جو معافی مانگنے آ گیا اس کو معاف بھی کریں، ساتھ اس کو سمجھا بھی دیں کہ آپ کی یہ غلطی تھی، میرے ساتھ تو ہوا جو ہوا، آئندہ کسی اور کے ساتھ نہ کریں کہ یہ معاملہ جو ہے درست نہیں ہے، ہر کوئی معاف کر دے یہ ضروری بھی نہیں ہے، تو معافی کو اختیار کریں، معاف کرنے کو اختیار کریں، اور جناب بھلائی کا حکم دیں، اور جاہلوں سے اعراض کریں، جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ اچھا، یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، عفو، جیسے کہ دعا بھی ہم کرتے ہیں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو عفو ایک ہوتا ہے عفو یعنی معاف کرنا، اور ایک ہوتا ہے غفور، مغفرت کرنا، بخشش کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ غفور کہتے ہیں کہ کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا، اس کو کہا جاتا ہے غفور، یہ اس نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اس کے درگزر کیا، لیکن عفو اس ذات پر بولا جاتا ہے جو گناہوں کو بدل دے، یعنی گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے یا گناہوں کو مٹا دے۔ تو فرمایا کہ غفور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا بھی ہے، پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے، اور عفو یہ غفور سے زیادہ معنی خیز ہے کہ عفو میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاف کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو ہی مٹا دیتا ہے، وہ چاہے تو گناہوں کو مٹا دے، گناہوں کو ختم کر دے، اور گناہوں کو تبدیل کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ تو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہے نا اللہ رب العالمین کے ناموں میں عفو غفور دونوں نام ہیں، جی جی، واہ واہ، ٹھیک ہے، کہ وہ عفو بھی ہے، غفور بھی ہے، سبحان اللہ۔ وہ غفور بھی عفو بھی ہے، لیکن دونوں معنی میں فرق ہے کہ غفور پردہ پوشی کرنے والے کو کہتے ہیں کہ گناہوں پر وہ پردہ ڈال دے، تو وہ غفور بھی ہے، یقیناً وہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور عفو یہ ہے کہ گناہوں کو ہی ختم کر دے، یعنی گناہ کو ختم کر دے، گناہوں کو محو کر دے اور نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ تو یہ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی معاف کر دینے کو اختیار کریں، جو ہمارے پاس معافی لے کر آئے اسے معاف کریں۔ معاف کرنے میں 3 بڑے انعامات ہیں، یعنی معاف کرنے کی حکمت علماء نے بیان فرمائی۔ معاف کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ بعض اوقات معاف اس لیے نہیں کرتے کہ یار میری عزت میں کمی نہ آ جائے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اللہ، یعنی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی کہ جو معاف کرے گا اس کی عزت ہی بڑھے گی، اس کی عزت کم نہیں ہوگی، معاف کر دینے والے کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کو عزت دار بننا ہے تو وہ معافی دے اور معافی مانگنے والے کو معاف کرے۔
اچھا معافی مانگنے کے حوالے سے بھی تو ہے نا کہ یہ تو ایک عاجزی والا ہی زمرے میں نہیں آئے گا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ اللہ کے لیے نا، اللہ کی رضا کے لیے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے نہ مانگے، مانگ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ کی رضا کے لیے مانگ رہا ہے تو پھر رفعہ اللہ، اللہ پھر اسے بلندیاں بھی عطا فرمائے گا اور معاف کر دے گا اس کو بھی عزت ملے گی. دونوں کو ہی، یعنی کہ معافی مانگے تو بھی عزت ہے، اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جو معاف کر دے اس کے لیے بھی عزت ہے. سبحان اللہ، کیا پیارا دین ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ معاف کرنے والے کی عزت ہی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا ریوارڈ ہے. دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ جس کو معاف کر رہا ہے نا، اس کے دل سے ہمیشہ کے لیے اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی. یعنی اگر اس کے دل میں وہ کسی کے کہنے پہ معافی مانگنے آ بھی گیا، یار چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں، اب اس نے اچھے انداز میں اور کھلے دل سے معاف کر دیا نا، تو اللہ سے امید ہے کہ اس کے دل میں جو چھپی ہوئی اور برسوں کی وہ پرانی دشمنی تھی نا، وہ ختم ہو جائے گی. اور یہی فتح مکہ کے دن ہوا، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے سب کو معاف کیا. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. تو آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو جن کے دلوں میں دشمنیاں تھیں نا، وہ محبت اور رحمت میں تبدیل ہو گئیں اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور تیسرا انعام یہ ہوتا ہے معاف جو کرتا ہے کہ آج آپ یہاں کسی بندے کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن معاف فرمائے گا. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم یہاں کسی کے ایک عیب چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ 70 عیبوں کو چھپائے گا. تو اگر بندہ یہ سوچ کے معاف کرے کہ بھائی میں بھی بندہ ہوں، میں بھی بشر ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، میرا رب بھی مجھے معاف فرماتا رہتا ہے، معاف فرمانے والا ہے، میرا رب بھی بخشنے والا ہے، تو میں بھی کسی کی غلطی پر درگزر کروں تو اللہ نے چاہا تو میری بھی بخشش ہوگی، میری بھی مغفرت ہوگی. تو اگر اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی تو انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہے. اور اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے. اور آج کل ویسے رمضان المبارک کا پربہار موسم چل رہا ہے، اور افطاری بنانے میں، سحری بنانے میں ہو سکتا ہے خواتین سے تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص گھر پر آیا، اس نے بیوی سے کھانا مانگا، بیوی نے کھانا لا کر دیا تو اس میں نمک تیز تھا. اب نمک تیز تھا، بیچارہ تھکا آ رہا، سارا دن کا آیا، کھانا کھایا، نمک تیز، اس کے تو آگ لگ گئی، اس کو غصہ آ گیا، اتنا تیز نمک. اس نے کہا کہ میرا دل تو چاہا کہ یہ بس میں جو ہے نا اٹھا کے پھینک دوں یا اس کو کچھ سناؤں، لیکن اس نے یہ سوچ کے دل میں جو ہے نا درگزر کیا اور معاف کیا کہ میں بھی اتنی غلطیاں کرتا ہوں، میرا رب مجھے بخشتا رہتا ہے، مجھے معاف فرمانے والا ہے، تو میں بھی درگزر کرتا ہوں. اس نے خاموشی سے وہ کھانا جیسے تیسے کھا لیا، مطلب کچھ کہا نہیں، اور دل میں معاف کر دیا. اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے سارے اعمال تو ایک طرف، بس اس دن جو مجھے غصہ آیا تھا اور میں غصہ پی گیا اور میں نے معاف کر دیا، اللہ پاک کو میری یہ ادا پسند آ گئی اور اسی کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. سبحان اللہ. تو معاف کریں، انشاءاللہ اللہ بھی معاف فرمائے گا. اللہ معاف فرمانے والا ہے. یقیناً جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، تو یقیناً اللہ پاک کا کرم بندے کو ضرور نصیب ہوتا ہے. اب میں اور آپ اپنا بھی ذرا محاسبہ کریں نا. میں معاف نہیں کر رہا، چلیں ایک سوال ہے بھائی، میں معاف نہیں کر رہا، کیا مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ سامنے والا مجھے معاف کر دے؟ اس سامنے والے کے بارے میں آپ کا یہی ذہن ہے نا کہ یار یہ کس طریقے سے معاف کر دے، یہ جھگڑا ختم کر دے، یہ دشمنی ختم کر دے، یہی خواہش ہوگی نا. یا یہ چاہیں کہ بس اس کی دشمنی بڑھتی رہے، میری دشمنی بڑھتی رہے؟ یقیناً کوئی نہیں چاہے گا. اسے پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل آمنا سامنا کہیں نہ کہیں ہوا، دشمنی ہوئی، پھر دشمنیاں معاذ اللہ نسلوں تک جا کر نکل رہی ہوتی ہیں. چھوٹی سی بات پر ایک چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ نسلوں تک. اور یہ زمانہ جاہلیت میں غیر مسلموں کا طریقہ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ لڑتے تھے اور پھر نسلوں تک وہ سلسلہ چلتا تھا، فلاں کے بندے مار دیے، ادھر بندے مار دیے. تو یہ زمانہ جاہلیت کا یہ ایک ان کی روش تھی. مسلمانوں کا طریقہ کار تو یہ نہیں ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہماری خواہش ہے نا، ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمیں بھی معاف کر دیا جائے، تو میں بھی اپنا جگرا بڑا کروں نا. پھر میرے لیے بھی یہ ذہن، میں بھی اپنا ذہن بنا لوں کہ اگر میں یہ اپنے لیے خواہش کرتا ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے تو پھر میں بھی دوسروں کو معاف کرنے والا بن جاؤں. کیا پیاری حدیث مبارکہ کا مضمون ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے. اگر اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان پسند کرتا ہے، تو دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کریں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، معاف کرنے کا جذبہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. خیر پہلے تو کام ہی ایسا نہ ہو کہ معافی مانگنی پڑے، اور نہ ایسا سلسلہ بنے کہ کبھی لڑائی جھگڑے کی طرف آئیں، تکلیف دینے والا معاملہ ہو. اگر ہو گیا ہمیں معاف کر دینے کی صورت بننی چاہیے اور معافی مانگنے کی بھی صورت اختیار کرنی چاہیے. البتہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، قیامت کی نشانیاں. آئیے پیکیج دیکھتے ہیں.
کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی جو ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ بڑی حیران کن ہے. ہوگا کیا کہ ہوگا یہ کہ دنیا کے اندر سے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے فلاں جانور اس کی جو نسل ہے وہ فنا ہوتی جا رہی ہے, وہ قوم یا وہ لوگ یا وہ اینیمل فیملی سٹیپ بائی سٹیپ وقت کے ساتھ ساتھ فنا ہوتی جا رہی ہے, ان کی اب باقیات بھی باقی نہیں ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بھی ایسے ہی ایک طرح کے خاص لوگ ہیں جن کو فنا کر دیا جائے گا, جن کو ختم کر دیا جائے گا. اور وہ ہوگا کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ, بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ ان یرفع العلم, علم کو اٹھا لیا جائے گا. جو لوگوں کے سینوں کے اندر علم ہے, جو علماء نے اپنے سینوں میں اپنے ذہنوں میں جو علم کا سمندر رکھا ہوا ہے, فرمایا کہ یہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور یہ علم کا اٹھایا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اہل علم یکے بعد دیگرے وفات پانا شروع ہو جائیں گے. جو جلیل القدر علماء, جو مشائخ دین ہیں, جو جلیل القدر شان اور عظمت رکھنے والے ہیں علمی دنیا کے اندر, یہ یکے بعد دیگرے انتقال کرنا شروع ہو جائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جو مسلم شریف کی ہے اور وہ یہی بیان کرتی ہے. فرمایا ان بین یدی الساعہ ایاما یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل. فرمایا کہ قیامت کے قریب, قیامت سے کچھ پہلے ایسے ایام آ جائیں گے اور ایسے دن آ جائیں گے کہ جس میں جہالت اترنا شروع ہو جائے گی اور علم کو اٹھا لیا جائے گا. آپ کو ہر طرف جہالت نظر آئے گی, عالم کہلانے والے در حقیقت جاہل ہوں گے, جہل عام ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا. فرمایا جب یہ کیفیت اور یہ زمانہ آ جائے گا سمجھ لیجئے کہ قیامت قریب آ گئی. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت سے بیان کیا کہ علم کا اٹھایا جانا ہے کیا. بڑی دلچسپ بات ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو کیا یہ کہ سینوں میں سے علم نکل جائے گا, عالم صبح کو اٹھے گا اور اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا؟ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ان کا علم اچانک نہیں اٹھائے گا, بلکہ اس سے اگلے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ علماء کو موت دے دے کر رفتہ رفتہ ان علماء کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی موت آتی رہے گی, علماء کا وصال ہوتا رہے گا اور وقت گزرتا جائے گا یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا, علماء ختم ہو جائیں گے اور جہالت عام ہو جائے گی. علم کیسے نکل جائے گا؟ علم جو علماء کے سینوں سے نکل جائے گا, مطلب علماء انتقال کر جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. سید صاحب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا بدلہ لینے پر قدرت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اور غلام محی الدین بھائی آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ نور آتا ہو. جزاک اللہ خیرہ. جی غلام محی الدین بھائی, ویسے اس کا جواب تو غلام محی الدین بھائی نے دے دیا ہوا ہے. طاقت ہے, بدلہ لینے کی طاقت ہے اور پھر معاف کر دینا. اس پر ابھی گفتگو بھی کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری اتھارٹیاں, خیر پہلے بھی حضور کے پاس ساری اتھارٹی طاقتیں حضور کی بارگاہ میں تھیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا. اور یہ اصل تو ہے بھی معافی یہی ہے نا کہ بندے کے پاس طاقت ہو, اتھارٹی ہو. ایک بندے کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, نمانا سا ہے, مسکین تھا, وہ کہتے چلو جی میں نے تمہیں معاف کیا. وہ کیا معاف کرے گا بیچارہ. تو البتہ ہو یہی اسباب ہیں, طاقت ہے, اب معاف کرتا ہے تو اس پر اجر بھی ہے. نور پر آپ نے شعر سنانا ہے. قصیدہ نور. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. 3 مرتبہ نور آپ نے استعمال کیا. واہ واہ. نور بنتے نور زوج نور, نور و ام نور, نور نور مطلق کی کنیس اللہ لہنا نور کا. باپو اس کو تو طرز میں سنا دو نا. نور بنتے نور زوج نور ام
لہنا نور کا. ابراہیم بھی آپ بھی اس پر کوئی شعر سنا دیں نور پر، چلے سیگمنٹ ہو جائے گا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. واہ واہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور پر آپ کوئی آیت سنا دیں. اللہ نور السماوات والارض مثل واہ واہ. نوره کمشکات فیہا سبحان مصباح. اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں جی. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام کر رہی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کلام شامل کر دیں. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. سبحان اللہ. کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں جڑاں والا سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمیں ایک نعت سنا دیں. تو کجا من کجا. شکریہ. وہ شکریہ جی آپ کا. اگلی کال دیجیے جی. میرا نام زینت فاطمہ تالیہ ہے، میں جانا نو سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، جزاک اللہ خیر. دعوت اسلامی زندہ باد. کیا بات ہے جی. نعت خواں بھائی سے گزارش ہے یہ نعت سنا دے، تنم فرسودہ جا پارا. اچھا جی. ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. سید شاہ صاحب ماشاء اللہ عز و جل رمضان المبارک کی پر بہار برکتوں والی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو بھی رمضان مدینہ دکھائے. آمین آمین آمین. یہ ہیں جی عبدالحبیب اتاری ہیں ظفروال سے. اچھا جی. سید شاہ صاحب کسی دن آپ حاجی عبدالحبیب بھائی کو پروگرام میں بلائیں جی، انشاءاللہ ضرور. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے عبدالحبیب بھائی کا ایک سیگمنٹ لیا بھی تھا مارننگ واک میں، پہلا جو ہمارا پروگرام تھا یعنی فرسٹ رمضان، اور اس میں مارننگ واک میں الحمدللہ عبدالحبیب بھائی نے ہمیں پروگرام میں ٹائم بھی عطا کیا تھا. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمر فاروق اتاریاں تلا گنگ سے. اینج تا نہ کرو نا سید صاحب، ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ نبی آتا ہو. اچھا جی. اب میں ایسا اینج تے نہ کرو، اب اس سے کیا مراد ہے؟ شعر سنانا ہے یا نہیں سنانا؟ آپ پہلے ہی آپ نے قید لگا دی ہے اینج تے نہ کرو، آگے کہہ رہے ہیں شعر سنا دیں. اینج تو نہ کریں مطلب شعر سنائیں حضرت. اچھا شعر سنائیں. ٹھیک ہے جی. ثاقب بھائی شعر سنائیں. نے سنانا ہے؟ ہاں جی سنائیں آپ. میں سنا. ہاں جی. ثاقب شاہ سب سے ہے نا. یا نبی، یہ نبی آتا ہو. نبی آتا ہوں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. کیا بات ہے جی. چلیں. سبحان اللہ بھائی سبحان. اور بھی اشعار ہیں نا اس کے، تو یا نبی پر تو وہ سارے ہیں. سلام میں بھی کئی مرتبہ اشعار آ جاتے ہیں. اچھا. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. پہنچو در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. اچھا جی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ بندوں کے حقوق کی معافی نہیں ہے جب تک ادا نہ ہو جائے، اور خدا کے حقوق کی معافی ہو سکتی ہے چاہے ادا نہ ہو؟ کیا کہیں گے ابراہیم بھائی؟ اصل میں دیکھیں شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ حقوق کی ویسے دو اقسام ہیں، حقوق باری تعالیٰ اور حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا، یہ اس کی مشیت پر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما ہی دے گا. یہ اس کی مشیت پر ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے گا. بندوں کے حقوق، یہ اس کا معاملہ اور نازک ترین یوں ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا بھی معاف نہیں فرمائے گا. جی. ہاں البتہ یہ ممکن ہے کہ بعض ایسے بھی معاملات قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا چاہے گا تو بندوں کو ایک دوسرے سے راضی بھی فرما دے گا. تو خیر حق العبد میں اصل میں دو حقوق ہیں، بندے کا حق بھی ہے اور اللہ پاک کا حق بھی ہے کہ اللہ کے بندے کا حق مارا گیا نا. اس لیے اس کی حساسیت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو دونوں میں جو ہے وہ مشیت باری تعالیٰ اس پر ہے. اللہ پاک چاہے گا تو معاف فرما دے گا، ورنہ بندے کو دونوں کے بارے میں جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دونوں حقوق کو جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی بیوہ عورتوں کے بارے میں بھی کوئی ٹاپک رکھیں. اچھا جی. کیا بات ہے پروگرام کی
اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی. انشاءاللہ ہم اس پر مشاورت کر لیتے ہیں. اچھا جی ثاقب بھائی مرحبا, میری اور میرے گھر والوں کی مغفرت کی دعا, یغفر اللہ لنا ولکم. اچھا جی ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ پروگرام بہت اچھا ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ جی آپ کا. میں بالکل خیر و عافیت سے ہوں, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. میرا نام ارسلان ہے بھائی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان چاہ کر بھی معاف نہیں کر پاتے. ایسوں ہی کیوں تو معاف کرنا ہے جن کو چاہ کر بھی معاف نہیں کر پاتے, انہی کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. ویسے تو نارملی تو بندہ شب برات آئی تو سب کو میسیج جا رہا ہوتا ہے معاف کر دیں معاف کر دیں معاف کر دیں. اچھا اتفاق ہوتا ہے یوں ہے, اتفاق کہیں یا کیا کہیں اس کو, کہ جن سے معافی مانگنی ہے اس کو میسیج نہیں کریں گے بھائی جس کو ستایا ہے, دکھایا ہے, جس کو تکلیفیں پہنچائی ہیں اس سے معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ اچھا اس کا نمبر سامنے آ بھی گیا, اس کو ہٹا کر بقیہ سب کو میسیج بھیج رہے ہیں. تو اصل جن کا حق مارا گیا ہے, بات یہاں پر وہی چل رہی ہے کہ ان سے معافی مانگی جائے. اور پھر وہ افراد کہ جن کو ہم چاہ کر بھی معاف نہیں کر پاتے, اسی لیے تو کہا نا کہ یہ معاف کرنا عام کام تھوڑا ہی ہے, یہ بڑی ہمت اور حوصلے والا کام ہے. تو ہمت والے افراد کا کام ہے معاف کر دینا, دل کو صاف کر دینا, یہ ہمت والوں کا کام ہے. اور اسی پر تو جبھی تو یہ اجر ہے. عام سے معاملے پر دیکھیں اللہ پاک کی رحمت ہے نا, اجر کسی معاملے پر بھی عطا فرما دے, لیکن اتنا بڑا اگر اجر مل رہے ہیں, ثواب مل رہے ہیں احادیث میں جن کے اجر کو بیان کیا گیا, تو یہ کوئی معاملہ ہوگا تو صحیح نا, ایک اہم معاملہ ہوگا, ایک ہمت والا کام ہوگا, جبھی تو اس پر اجر بیان کیا گیا, جبھی تو اس کو ڈسکس کیا گیا قرآن پاک میں بھی احادیث میں بھی. تو لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دیں. سبحان اللہ. السلام علیکم محمد زبیر اتاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرگودا سے ثاقب بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی. آپ سے میٹھا میٹھا سا ناراض ہوں جی, پلیز کھٹے میٹھے ناراض نہ ہوا کریں ہم سے. الحمدللہ آج 7 رمضان ہو گئے اور آپ نے ابھی تک میری فرمائش پوری نہیں کی. ثاقب بھائی آج تو کلام سنا ہی دیں. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. اللہ اکبر. چلیں جی 1200 درود پاک کا تحفہ بھی انہوں نے پیش کیا. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, اس کلام کی بھی فرمائش کی ہے. اچھا جی درد دل کر مجھے عطا یا رب سن لو خدا کے واسطے, اس کلام کی بھی فرمائش کی ہے. ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. حکیم محمد حیات شاہی سیالوی مٹھا ٹوانا ضلع خوشاب سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب بہت پیارا پروگرام آپ کرتے ہیں. آپ کی مسکراہٹ دل کو جو ہے نا بہت چین دیتی ہے. اور ماشاءاللہ سید ثاقب رضا شاہ صاحب کی آج کی جو نعت ہے, یقین جانیے ابھی تک اس کا ذوق معجزن ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو علماء کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میرا سوال ہے مبلغین سے کہ ایک آدمی اپنا حق ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے شر سے بچنے کے لیے, اس کے لیے کیا انعام ہے؟ بہت بہت شکریہ. میری اور میرے والدین کی, اہل خانہ کی بخشش کی دعا. اللہ پاک آپ کی, آپ کے اہل خانہ کی, ہمارے اہل خانہ کی, سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. آپ پروگرام دیکھتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا کہیں گے غلام محی الدین بھائی شر سے بچنے کے لیے؟ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اپنا حق معاف کر دیں جی, اس پر ثواب ہے. اب اسپیسیفک کیا انعام ہے یہ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ثواب ملے گا. ظاہر سی بات ہے آپ اپنا حق چھوڑ رہے ہیں, معاف کر رہے ہیں کہ کہیں فتنہ نہ ہو جائے. میرے معاف کر دینے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے, یا میرے معاف کر دینے سے خاندان آپس میں مل جاتے ہیں, میرے معاف کر دینے سے, میرے حق چھوڑ دینے سے بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ جو احادیث میں فضائل اور یہ سب بیان ہو رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو یہ بھی ملیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ معاف کر دینے کی سجاد بھائی جو برکتیں, اثرات یہ معاشرے میں نظر آتے ہیں, یہ کس انداز میں نظر آتے ہیں؟ جی قبلہ شاہ صاحب, ابھی ہماری بات بھی چل رہی تھی, ایک سوال بھی آیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی چاہت نہیں ہے معاف کرنے کی, کہ اس کو دل نہیں کر رہا معاف کرنے کا. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے ہماری چاہت اور ایک ہے اللہ کی چاہت. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ بندہ بندے کو معاف کر دے. میری چاہت نہیں ہے تو میں اس کو لے کر کے کتنے عرصہ پالوں گا اپنی چاہت کو, میں اپنے رب کی چاہت کو پورا کروں. تو میرے رب نے کیا اعلان فرمایا, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی. اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو کہ جو معاف کر رہا ہے نا, گویا کہ وہ صلح کی طرف قدم بڑھا رہا ہے.
جو معاف کر رہا ہے وہ راستہ ہموار کر رہا ہے صلح کا. اس کو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں بیان فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. کا مطلب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعلان، منادی آئے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جن کا اجر اللہ پر ہے وہ اٹھیں اور جنت چلے جائیں. قبلہ شاہ صاحب بلا حساب جنت، کتنا بڑا انعام کہ منادی اعلان کر رہا ہے جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھیں اور جنت چلے جائیں. پوچھنے والے پوچھیں گے کون ہیں وہ؟ تو منادی اعلان کرنے والا بتائے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا تھا، وہ اٹھیں اور جنت چلے جائیں. کتنا بڑا انعام ہے یہ، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے حضور والا، یہ بڑا عظیم الشان فائدے والا سودا ہے. آپ کریں، لوگوں کو معاف کرتے جائیں. اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جی، ان کی کیفیت کو ہم دیکھیں. ہمارے رشتہ داری ہوتے ہیں نا جو ہمیں ستا رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کا اسلوب حیات کیا ہے، ان کا سٹائل کیا تھا معاف کرنے کا. اور میں تھوڑی سی اگر پیچھے چلوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی وہی سلیقہ اختیار کرنے کا حکم دیا بذات خود قرآن کے اندر کہ یہ جو آپ کے صحابہ ہیں نا ان کو آپ معاف کریں. اچھا اس میں خوبصورتی کیا ہے ذرا غور کیجئے گا، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، جی، خود بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی ان کی معافی مانگیں، معافی کی درخواست کریں. اللہ ان کے لیے مغفرت مجھ سے بھی مانگیں. خود اللہ بیان فرما رہا ہے واہ واہ کہ محبوب آپ خود ان کو معاف کر دیں اور مجھ سے بھی معافی کی درخواست کریں. اللہ اکبر، کیا کرم بالائے کرم ہے. اور یہی ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ہے دل کی صفائی. دل کی صفائی کہ جب آپ کسی کو معاف بھی کرتے ہیں نا اور پھر اس کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، یہ ہے دل کی صفائی. اب آپ نے اپنے دل کو صاف کر دیا. بڑا پیارا درس ہے مدنی چینل کے ناظرین یقیناً ہمارے لیے کہ اس میں ہم نے اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دل میں فارمیلٹی تو پوری کر دی، ٹھیک ہے معاف کیا، لیکن دل میں بغض پل رہا ہے، کینہ پل رہا ہے، حسد بڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جب معاف کر رہے ہیں نا اللہ کے لیے معاف کر دیں. اس کا پھر اجر جو بھی بیان بھی ہوا یہ اللہ ہی اپنی شان کے لائق پھر اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اچھا ابراہیم بھائی، معاشرے میں سوسائٹی میں معاف کرنے کے اثرات کس انداز میں مرتب ہوتے ہیں؟ صاحب اس پر پہلے جو ہے نا وہ اشارتاً تو گفتگو ہو چکی ہے کہ اگر رشتہ داروں کے اندر ایک دوسرے کو معافی تلافی اور ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ نہیں ہوگا تو پھر رشتہ داری چلنا ناممکن ہے. اور تعلقات اور رشتہ داریاں اور دوستیاں یہ بالکل جو یوں کہیں کہ بالکل چل ہی نہیں سکتی. معاشرے کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے بسا اوقات ہمارے قریبی رشتہ دار اور انتہائی قریبی رشتہ دار یوں کہیں کہ میاں بیوی میں بھی بسا اوقات ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی حتی الامکان عفو درگزر اور معافی کو ہی شعار بنانا چاہیے. اور بحمد اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کی جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں وہ سمجھنے والے اور شریعت مطہرہ کا علم رکھنے والے یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اور ان کے گھروں کے بھی حالات اس پر جو ہے نا وہ صادق اس کا آئینہ دار ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا ہی برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے اسلام کے اور ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ حتی الامکان آگے والے بندے کو جو ہے وہ اسپیس دی جائے، درگزر کیا جائے اور معافی سے کام لیا جائے. اچھا یہ ہماری ساری گفتگو جو معافی اور درگزر کے تناظر میں ہوئی ہے، یہ عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ غلطیاں کرتے رہیں اور آگے والے سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ معاف کر دیں. جی ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے جو ہے وہ غلط معاملہ کیا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، تو پھر حتی الامکان ہمیں معاف کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں جو ہے وہ تعلقات کی بہتری ہے اور اسی میں جو ہے وہ آخرت کا اچھا انجام ہے. کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں فیس بک کے ناظرین. مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے، اسے آپ نے فالو بھی کرنا ہے، اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کرنا ہے. ہمارے ساتھ علی شیر بھائی ہیں، وہ شکریہ آپ کا جی. فہیم صدیق صاحب ہیں، سلام کریں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی علی شیر بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی آپ سب کو رمضان کی آمد مبارک ہو جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رسول کا بہت کرم، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں جی. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی. اچھا جی ایک میسیج آیا ہے کہ اولاد سے محروم ہوں، دعا فرما دیں اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے مجھے
اولاد سے نواز دے، آمین اللہم یا رب آمین۔ ماہ رمضان کا صدقہ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ملک محبوب بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ زیبی مغل صاحب ہیں، سلام ثاقب بھائی، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ رسول کا کرم ہے، سلسلہ بہت اچھا ہے، مجھے کلام سنا دیں ماہ رمضان رب کا مہمان۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ آپ کا۔ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں محمد نواز بھائی۔ اسی طرح دیگر بھی کچھ دعاؤں کے میسیجز بھی ہیں۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ثاقب بھائی کی طرف، اور کلام شامل کرتے ہیں جی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب دے، میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دل آج ہے، خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئے پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئے پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کو جا مل کو جا، تو جا مل کو جا، تو کو جا مل کو جا، تو کو جا مل کو جا، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے
اپنے گدا کی آج نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا آج نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہا معاف کریں۔ جو معافی مانگنے کے لیے آئے معاف نہ کیا جائے۔ میں دو روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اپنا ہم سب نے محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے اور وہ بلا اجازت شرعی اس کا عذر قبول نہ کرے تو اسے حوض کوثر پر حاضر ہونا نصیب نہیں ہوگا، یعنی اسے حاضری حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری روایت سنیں، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جب کوئی معافی مانگنے کے لیے آ جائے، اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے حوض کوثر پر حضور کے ہاتھوں سے چھلکتے ہوئے کوثر کے جام پینے کے لیے ہی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے معاف کرنا ہے۔ نہ تو وہ کام کرنا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دیتے پھریں کہ معافی مانگنے کی صورت بنے۔ اگر کوئی ہو جائے تو معافی مانگنے کی طرف بھی آنا چاہیے اور معاف بھی کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مدنی چینل کے سارے پروگرامز اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صبح رمضان